وارث کون ہے بتانا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ ایک اشارہ ہے. آج میں بتا رہی ہوں سب کو، سن لو. آج یہ ایک اشارہ ہے جو آج ہم جمع ہوئے. ہم وہ جماعت ہیں، خدا کی قسم ہم وہ جماعت ہیں. میں اس جماعت کی کارکن ہوں جو بہت پرانے وقت سے چلتی چلی آ رہی ہوں. بہت تکلیفیں کاٹی ہیں اس کارکن نے، اس جماعت کا کارکن نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، لیکن اپنے قائد کا سر جھکنے نہیں دیا. ایسا ہے نظریاتی کارکن ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے آج وچن کرو، نظریاتی کارکن کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ، نعرہ لگاؤ. اس کراچی کے کونے کونے میں کون سا نعرہ لگنے والا ہے؟ کون سا؟ کراچی کا نعرہ. یہ جو آخر تک جو کھڑے ہو، تمہارا قصور یہ نہیں ہے کہ آخر میں کھڑے ہو، لیکن تم پی ایم ایل ایف کے ورکر ہو، اس لیے ثابت کرو آخر والوں کہ تم کراچی میں ایک طاقت بن کر ابھرے ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ کراچی کو تباہ کرنے والوں کے لیے طوفان آ چکا ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہے یا نہیں؟ اور یہ طوفان کس کا ہے؟ پیر صاحب کے ہوروں کا ہے. ہر پارٹی کے ورکر میں ایک ہور پیدا ہو جاتا ہے، جیسے میرے اندر ایک بیانی پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ ایوانوں میں لرزتی ہوں یا نہیں؟ بولو ہاں یا نہ. تو میری طرح لرزو گے؟ ہاں یا نہیں؟ بتاؤ، تو آواز دو. بتاؤ کراچی والوں کو کہ کراچی کا نعرہ نہیں، کبھی نہیں مانوں گی، بیٹھنے نہیں دوں گی جب تک اس جگہ تک نہ پہنچاؤ، ان پارٹیوں کے گھر تک نہ پہنچو جنہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا. تمہارے گھر سے تمہارے گھر چھین لیے. گھر چھینے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، گھر چھینا یا نہیں؟ پانی چھینا یا نہیں؟ بچوں کا مستقبل چھینا یا نہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو دربدر کیا نا یہ نہیں؟ ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر اب سکون لو، اطمینان لو. تم جس پارٹی میں آ گئے ہو، یہ پارٹی تمہیں ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نہیں بھیجے گی. یہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں. آپ کو وہ عزت اور احترام ملے گا جو اس پارٹی کا ایک خاص انداز ہے. میرے بھائیوں، نوجوانوں، میری بہنوں، بزرگوں، یہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے، اور یہ انقلاب پیچھے سے آتا ہے. جب پیچھے کی صفوں سے لوگ نکلتے ہیں، جب ان کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے، ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جب ماتمیں بچتی ہیں، ماتم صفا ہوتا ہے، پھر ایک انقلاب آتا ہے. اور یہ انقلاب اب کراچی سے کشمور تک آ چکا. یہ وہ پارٹی ہے جو سورہ بادشاہ کے پیچھے لگنے والوں کی پارٹی ہے. سورہ بادشاہ کا فلسفہ پتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ ایک نوجوان تھا یا نہیں؟ کیا عمر تھی اس کی؟ کیا عمر تھی؟ 14 سال کا نوجوان. اس نے جس طاقت سے ٹکر لی تھی، وہ طاقت یہ نہیں تھی. وہ جو بلبلے ہو جاتے ہیں اور جب پانی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے، وہ طاقت نہیں تھی بھائی. وہ انگریز جیسی طاقت سے ٹکرانے والا نوجوان تھا جس نے کون سا نعرہ لگایا؟ آپ کو پتا ہے کہ وطن یا کفن کا نعرہ لگانے والا کیا ہوتا ہے؟ وطن یا کفن کا نعرہ لگانے والا کیا سوچ کے یہ نعرہ لگاتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس وطن پر شہید ہونا ہے. اور اس نوجوان نے ایک چھوٹی سی عمر میں انگریز جیسی طاقت سے ٹکراؤ کیا. اور پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان اس پاکستان میں جس آزادی کے ساتھ
مسلمانوں کی حالت دیکھیں، وہاں ان کا جینا دھوبر کر دیا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں عصمتیں لٹ رہی ہے۔ یہاں ہمارے ہندو بھائی، کیا ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ وہ ہیں یا نہیں؟ ہم نے وہاں عزت اور احترام دیا ہے ان کو یا نہیں؟ تو یہ وہ تحریک تھی جو سورہ بادشاہ نے چلائی، اور مسلمان پاکستان میں آج آزادی کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ وہ تحریک تھی جو سورہ بادشاہ نے، جس کا نام ہی سورہ تھا۔ سورہ کس کو بولتے ہیں؟ پتہ ہے نا سورہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ سورہ بہادر نوجوان۔ اور آج جب میں اس جلسے گاہ کی طرف آ رہی تھی تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب کبھی وہ طاقتور پارٹیاں اس کراچی پر قبضہ کرتی تھی، قبضہ، اور ایک آواز کے ساتھ دے چماٹ، دے مکہ، بند کرو دکانیں، دے گولی، بند کرو پورا شہر۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہٹاؤ، دور ہٹ جاؤ، اور اس طرح کی آوازیں آتی تھی۔ آج جب میں اپنے گھر سے چلی تو مجھے ہر طرف یہ امن کا جھنڈا نظر آ رہا تھا، یہ پیار کا جھنڈا نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف کہیں کسی کو تکلیف نہیں دی، کوئی کسی کو نہیں مار رہا تھا، کوئی کسی کو نہیں ہٹا رہا تھا کہ ہٹو ہٹو، دور ہٹ جاؤ۔ بہت پیار سے یہ قافلے آئے اور یہاں آ کر سب نے اس جلسے گاہ کو بھرا۔ تو میرے نوجوانوں، میں خاص مخاطب ہوں نوجوانوں سے، بزرگوں نے اپنا وقت گزارا، بڑی تکلیف میں گزارا، بہت اذیت میں گزارا یہاں کراچی میں۔ وہ اپنے نوجوانوں کو کسی پارٹی میں جاتے دیکھتے تھے تو ان کو شاید یہ سمجھ آتا تھا کہ اس پارٹی میں جائیں گے تو ہمارا نوجوان آگے بڑھے گا، اس کو میرٹ میں آگے بڑی ترقی ملے گی۔ لیکن پتہ چلا کہ وہ نوجوان تو دہشت گرد بن گیا، اس نوجوان کی زندگی عذاب بن گئی۔ لیکن یاد رکھیے، آج کے بعد انشاءاللہ تعالی